اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 201۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو متقی لوگ ہیں، اذا مسهم، جب انہیں پہنچتا ہے، طائف کوئی وسوسہ، من الشیطانی شیطان کی جانب سے، تذکروا تو اس وقت وہ خبردار ہو جاتے ہیں، یاد کرنے لگتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو ناگہاں وہ دیکھنے لگتے ہیں، بصیرت سے کام لینے لگتے ہیں۔ پیچھے آیت نمبر 200 کے اندر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو شیطان کی طرف سے کوئی عارضہ ایسا پہنچ جائے جسے غصہ کہتے ہیں، جسے نفرت کہتے ہیں، جسے اشتعال کہتے ہیں، جسے بغض کہتے ہیں، جسے حسد کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا برا خیال، برا خواب، تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے انسان کو کوئی ایسا عارضہ پہنچ جاتا ہے تو فاستعذ باللہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ حاصل کر لے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فوراً پڑھ لے۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ اسی کی تاکید میں فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا، متقی لوگوں کا جو ایسے موقع پر عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اذا مسهم طائف، فرمایا کہ جب انہیں کوئی طائف پہنچتا ہے، طائف کہتے ہیں یہ طیف سے ماخوذ ہے، اور طیف کہتے ہیں وسوسے کو، چونکہ طافہ کا مطلب ہوتا ہے گرد گھومنا، جیسا ہم طواف کہتے ہیں نا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو طواف کو طواف اسے کہتے ہیں کہ وہ انسان بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے، تو طائف یہاں اسی سے ہے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ جو وسوسہ ہے وہ بھی انسان کے دماغ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ایسا خیال جو انسان کے دماغ کو چمٹ جائے اسے طائف ہے۔ اب طائف ایسا وسوسہ اور خیال بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب کے اندر آ جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسہم طائف، متقی لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ جب انہیں کوئی ایسا طائف پہنچتا ہے، ایسا وسوسہ پہنچتا ہے، من الشیطانی، شیطان کی جانب سے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اچھا خیال اور اچھا خواب وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور برا خیال اور برا خواب وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو انسان یہ جان لیتا ہے کہ یہ طائف مجھے شیطان کی طرف سے پہنچا ہے۔ تو متقی لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے تو تذکروا، اس وقت وہ تذکروا، وہ یاد کرنے لگتے ہیں اور وہ خبردار ہو جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ وسوسہ جو مجھے آ رہا ہے یہ یقینی طور پر شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، اور جب وہ تذکروا، وہ یاد کرنے لگتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ اور رسول کو یاد کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اور یاد کرنا کیسا ہے، جیسے ابھی پیچھے آیت نمبر 200 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستعذ باللہ، یہ یاد کرتے ہیں، تو وہ ایسے اذکار پڑھتے ہیں، ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں۔ حدیث بھی ثابت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے غصہ آ رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نشست بدل لے، سب سے پہلے تو وہ پانی پیے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھ جائے، تو یہ نشستیں اسے بدل لینی چاہیے، تو یہ تمام چیزیں تذکروا کے ضمن کے اندر آ جائیں گی۔ تو جو متقی لوگ ہیں ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی طائف پہنچتا ہے تو تذکروا، اس وقت وہ یقینی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شیطان کو غذا فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کو غذا دینا کیسا ہوتا ہے کہ جب اللہ رسول کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے تو وہ شیطان کو مہیا کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان اس کی غذا سے نمو پاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گر جاتا ہے، کوئی پھسل جاتا ہے تو اس وقت بسم اللہ ضرور پڑھے، اس وقت شیطان کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو شیطان اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان نے اسے دھکا دے دیا، اگر کوئی بچہ یا بڑا
گرتا ہے اور پھسلتا ہے تو یہ کہا جائے کہ شیطان نے اسے دھکا دے دیا. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اتنا چوڑا ہو جاتا ہے یہ جملہ سن کر کہ وہ گھر کے اندر پھیل جاتا ہے, کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, حالانکہ میرے اختیار میں اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں دی, لیکن پھر بھی یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس بچے کو میں نے گرایا, اس بڑے کو میں نے پھسالا اور اس کو میں نے دھکا دیا, یہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے. تو وہ غرور اور تکبر میں آ کر فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورے گھر میں پھیل جاتا ہے, پورے گھر کے برابر بڑا ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر اتنا تکبر آ جاتا ہے. حالانکہ اس بات کا اسے بھی یقین ہے, اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے مجھے کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بسم اللہ پڑھو. اگر کوئی بھی نقصان ہوتا ہوا دیکھو, سواری کو پھسلتا ہوا دیکھو, سواری کو بھدکتا ہوا دیکھو, کسی بچے کو پھسلتا ہوا گرتا ہوا لڑکتا ہوا دیکھو, کسی بڑے کو, تو یہ نہ کہو کہ اس کو شیطان نے دھکا دے دیا, بلکہ یہ کہو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. تو شیطان اس وقت اپنی تمام طاقتیں کھو بیٹھتا ہے. شیطان کو اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی طاقت اور نمو نہیں ملتی. تو یہی فرمایا ہے کہ متقی لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تعریف پہنچتا ہے وہ اس وقت خبردار ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ناگہانی سب کچھ دیکھنے لگتے ہیں. یعنی مبصرون بصر سے, بصر کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان اپنے تمام عقل و شعور کے ساتھ دیکھے, اسے بصیرت کہتے ہیں. یہ پیچھے ہی بتایا جا چکا ہے کہ نظر اور بصر کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نظر کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنی آنکھ سے دیکھ تو رہا ہے لیکن اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. جیسے کافروں کے بارے میں یہ کہا کہ اے نبی وہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن دراصل وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو نظر اور بصر کا فرق یہ ہے کہ انسان اپنے شعور اور اپنی عقل کے ساتھ جب دیکھتا ہے تو اسے بصیرت کہتے ہیں. تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ جب تذکروا, وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں, وہ اللہ کا کلام حاصل کرتے ہیں, اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اس وقت وہ ناگہانی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی انہیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اچھا موقف کس کا ہے, برا موقف کس کا ہے, صحیح موقف پہ کون انسان ہے, غلط موقف پہ کون انسان ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اکثر تو ہمارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ذاتی اختلافات کے اندر شیطان بہت جلدی آ جاتا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی سی کج بیسیوں کے اندر ہی انسان الجھ جاتا ہے تو اس میں بس یہ بات کہ اس نے میری بات نہیں مانی یا اس نے میرے موقف کی تردید کر دی, بس انسان کو غصہ ایسے ہی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر انسان اللہ اور رسول کے طریقے پر چلتا ہے تو فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اس وقت اس کے اندر بصیرت آ جاتی ہے, اس وقت اس کا شعور کام کرنے لگتا ہے, اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے, اور وہ جاہل اور نادان لوگوں کی طرح رویہ نہیں کرتا. ایسا نہیں کرتا محفل کو چھوڑا اور دبک دبک بھاگنے لگ گیا نا. اکثر لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ وہ دوسرے لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے یا یہ کہ اپنا غصہ دکھانے کے لیے وہ محفل کو اس طرح ترک کرتے ہیں کہ سارا مزہ ہی خراب کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, انسان کے اندر بصیرت آ جاتی ہے جو عین موقع پر, عین غصے کے وقت پر, عین شیطان کے حملے پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اللہ اس کے اندر بصیرت ڈال دیتا ہے, پھر اللہ اس کو شعور دے دیتا ہے, اس میں سمجھ دے دیتا ہے.